گمراہی سے نجات تک۔ ابتدا زمانہ قدیم کے وہ دن جب زمین کے سینے پر اللہ کے نیک بندے چلتے تھے، جب دل نور سے بھرے ہوئے تھے اور انسان آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ مگر پھر وقت بدل گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان کی طرف چنا، جب انہیں دنیا سے اٹھا لیا گیا تو دلوں میں لرزش آنے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کا رہنما اب ان میں موجود نہیں۔ ایمان کمزور پڑنے لگا۔ اسی کمزور لمحے میں شیطان نے اپنی چال چل دی۔ وہ آیا، وسوسے ڈالے اور کہنے لگا، لوگو، تمہارا رہنما کہاں چلا گیا؟ وہ تو تمہیں چھوڑ گیا۔ آؤ، میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ پتھر، یہ تمہارے رہنماؤں کی شکل کے ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھو، ان کی یاد تازہ کرو۔ لوگ دھوکے میں آ گئے۔ شیطان خوش ہوا اور یوں دنیا میں شرک کا پہلا بیج بویا گیا۔ پتھر بت بنے، بت معبود بنے، اور پھر زمین بھر میں گناہ، ظلم، نافرمانی اور فحاشی پھیل گئی۔ انسان اپنے رب کو بھول گئے۔ تب قوم اللہ کے نے سامنے اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا، اے نوح، تم صرف ایک عام آدمی ہو، کیا ہمارے بتوں سے دشمنی رکھتے ہو؟ ہم تمہیں مجنون سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ سال گزرتے گئے، دہائیاں گزرتی گئیں، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ نوح علیہ السلام دن کو بھی بلاتے، رات کو بھی بلاتے، اعلانیہ بھی بلاتے، چھپ کر بھی بلاتے، مگر قوم نے انکار ہی کیا۔ نوح علیہ السلام رنجیدہ ہو کر اپنے رب کے حضور عرض گزار ہوئے، اے میرے رب، میں نے انہیں رات دن بلایا، مگر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسویں، کپڑے اوڑھ لیے، حق سے منہ پھیر لیا۔ اے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ گمراہی کریں گے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، فیصلہ سنا دیا، اے نوح، اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ ہماری نگرانی میں ایک عظیم کشتی بناؤ، فیصلہ ہو چکا تھا، اب عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے ایک ایسی کشتی بنانے کا حکم پایا جو تاریخ میں پہلی اور آخری مثال بننے والی تھی۔ انہوں نے ساج کے بیج بوئے، وہ درخت جس کی لکڑی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ درخت کو جوان ہونے میں 100 سال لگے۔ قوم دیکھتی، ہنستی، تانے دیتی، واہ نوح، اب تم بوڑھے ہو کر جنگل میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں دریا کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے، جس طرح تم آج ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب عذاب تمہیں آ لے گا۔ وہ پھر اپنے کام میں لگ جاتے۔ اسی دوران ایک عجیب شخصیت آتی، اوج بن انق۔ کچھ روایات کے مطابق اس کا قد پہاڑوں جیسا تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کی مدد بھی کرتا، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھیڑ کر لاتا، مگر ایمان نہ لایا۔ کشتی بنتی گئی، سینکڑوں سال گزر گئے، پھر وہ دن آیا جب کشتی مکمل ہو گئی۔ 3 منزلوں پر مشتمل، اوپر والی منزل انسانوں اور پرندوں کے لیے، درمیان والی جانوروں کے لیے، نیچے والی درندوں کے لیے۔ اور پھر نوح نے کہا، اے لوگوں، جب اس تنور سے پانی بہے گا، وہ اللہ کے عذاب کا آغاز ہوگا، فوراً کشتی میں سوار ہو جانا۔ قوم پھر بھی ہنستی رہی۔ پھر وہ دن آگا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ گاؤں کے ایک پرانے تنور سے اچانک پانی ابلنے لگا۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ وہی نشانی ہے، بھاگو، نوح کی کشتی کی طرف بھاگو۔ گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی، دروازے ٹوٹے، بچے روئے، عورتیں چیخیں، مرد ایک دوسرے کو دھکیلتے رہے۔ آسمان سیاہ ہو گیا، بادل گرجے، پہاڑ لرز اٹھے، زمین کے شگافوں سے پانی ابل پڑا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ یوں لگا جیسے آسمان و زمین نے مل کر پانی بہانا شروع کر دیا ہو۔ پانی چڑھنے لگا، گھروں کو ڈبوتا ہوا، کھیتوں کو نگلتا ہوا، اور پھر حیوانات کا قافلہ آیا۔ ہر جانور نر و مد اپنے آپ چل کر نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہونے لگا، جیسے فطرت نے خود اللہ کے حکم کو قبول کر لیا ہو۔ نوح کے ماننے والے دوڑتے ہوئے کشتی میں سوار ہو گئے۔ پانی ہر سمت چھا گیا، کشتی لہروں پر اٹھنے لگی، سایہ بن کر، امید بن کر۔ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھونے لگا، کشتی آہستہ آہستہ تیر رہی تھی۔ اسی لمحے نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے کو دیکھا، وہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ نوح پکارے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا بولا، میں پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر رحم ہو جائے۔ اتنے میں ایک زبردست موج آئی، اتنی بلند، اتنی خوفناک کہ پہاڑ کو بھی ڈانپ گئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ نوح کا دل ٹوٹ گیا۔
मगर अल्लाह का फैसला अटल था। कश्ती पहाड़ों के दरमियान तैरती रही। रिवायतों में है कि वो बैतुल्ला के मुकाम तक पहुंची, यहां तक कि उसने मुकाम काबा का तवाफ भी किया। पानी का तूफान दुनिया भर में फैल गया। जमीन पर कोई घर, कोई कबीला, कोई ताकत बाकी ना रही। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। पानी नीचे उतरने लगा, हवा थम गई, आसमान साफ हो गया। कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन सजदे में गिर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ए रब, तूने हमें बचाया। नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवा भेजा कि जाकर देखे जमीन खुश्क हुई या नहीं। कौवा मुर्दार देखकर वहीं बैठ गया, वापस ना आया। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर भेजा। कबूतर वापस आया, चूंच में जैतून की पत्ती लिए। ये अलामत थी कि जमीन ने फिर सांस लिया है, सब्जा उगाया है और जिंदगी लौट आई है। इसीलिए कबूतर आज तक अमन और वफादारी की अलामत माना जाता है। जमीन खुश्क हो गई। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, अब अल्लाह की जमीन तुम्हारे लिए है। अदालत कायम करो, जुल्म, शिर्क और फसाद से बचो, अपनी नस्लों को अल्लाह की तौहीद सिखाओ। तूफान खत्म हो चुका था। अल्लाह की रहमत ने नई जिंदगी का दरवाजा खोल दिया था। जमीन पर एक नई तारीख रकम हुई, एक नया आगाज, नई नस्ल, नए दिल। पुराना दर्स, अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा किसी को न पुकारो। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक गवाह बनी, ईमान की, सब्र की, इताअत की और अल्लाह की अजीम कुदरत की। ये है वो सच्चाई जो अहद आदम से चली, अदरीस से गुजरी, नूह तक पहुंची और आज भी हमें यही सबक देती है। अल्लाह का अजाब जब आता है तो सिर्फ ईमान वाले ही बचाए जाते हैं और कामयाबी हमेशा उन्हें मिलती है जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं।